अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मौजू है, बड़ा ही अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो आप कह लीजिए कि आपके पेपर को 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बहुत से लाइक स्टूडेंट्स का ये गिला होता है, ये शिकवा होता है कि हमने सारा साल मेहनत की, हमने सारा साल एफ़र्ट किए, हमने इवन कि पूरा पेपर भी अटेम्प्ट किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाए। स्टूडेंट्स, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि हमें पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीक़ेकार मालूम नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल आप इस तरह से लीजिएगा कि आपने सारा साल स्विमिंग की प्रैक्टिस की, आपने तैरने की प्रैक्टिस की, लेकिन जब मुकाबले का वक्त आया, जब कंपटीशन का वक्त आया, तो आपकी स्विमिंग की सलाहियत को देखा ही नहीं गया, आपकी स्विमिंग की सलाहियत को नंबर ही नहीं दिए गए, बल्कि आपकी उस मुकाबले में, आपके उस कंपटीशन में आपकी भागने की सलाहियत को देखा गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। हम उन चीज़ों पर मेहनत कर रहे होते हैं जिन चीज़ों को एग्जामिनर देख ही नहीं रहा होता, जिन चीज़ों के मार्क्स ही नहीं होते। हम सारा का सारा फोकस उन चीज़ों पर रखते हैं जो अनजाने ना अनजाने में हमारे मिथ्स बने हुए होते हैं, हमारी ये सोच में चीज़ें, गलत चीज़ें बिठा दी गई होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अच्छे नंबर मेहनत करने के बावजूद नहीं आ पाते। स्टूडेंट्स, मेरे एक बहुत ही कमाल के टीचर अबू शरेम अरशद महमूद साहब, एक वर्कशॉप में वो कहने लगे, स्टूडेंट्स से उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बात बताएं कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपके साथ कौन जाएगा? तो सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमने अकेले ही देना है। लेकिन सर ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप अकेले पेपर देने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि आपके साथ आपके पेरेंट्स के वो ड्रीम्स जाएंगे, बल्कि आपके साथ आपके पेरेंट्स के वो ख्वाब जाएंगे, आपके साथ आपके पेरेंट्स की वो उम्मीदें जाएंगी, जिनको उन्होंने, आप जब छोटे से थे, आप जब बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये ख्वाब सोचे कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा, वो अच्छी तालीम हासिल करेगा, वो मेरा नाम रोशन करेगा। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर आप कामयाब होते हैं तो इसमें आपके पेरेंट्स की कामयाबी है। सो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि आप अपने पेरेंट्स को मायूस नहीं करना चाहते, आप उनका नाम फ़ख्र से बुलंद करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत के नतीजे में आप कुछ भी करने को तैयार हैं। सो स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए और साथ साथ इस पेपर अटेम्प्टिंग स्किल को भी सीखिए, जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्किल्स में हमारा टारगेट ये होगा, हमारा हदफ ये होगा कि हमने एग्जामिनर को इंस्पायर करना है। क्योंकि स्टूडेंट, जब आप पेपर दे कर के आते हैं तो एग्जामिनर के हाथ में आपका पेपर होता है, उसके सामने आप मौजूद नहीं होते। अब आपके पेपर को देख के वो अंदाज़ा लगाता है कि आप एक लायक स्टूडेंट हैं या नहीं है। चाहे आप अपनी क्लास के, चाहे आप अपने स्कूल के लीडिंग स्टूडेंट हो, आप बड़े ही ज़हीन तालिब इल्म हो, लेकिन अगर आपका पेपर ये तासुर नहीं देगा कि आप एक लायक स्टूडेंट हैं, एक ज़हीन तालिब इल्म है, तो एग्ज़ामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो हमारा टारगेट ये होगा, हमारा हदफ ये होगा कि कैसे हमने एग्ज़ामिनर को इंस्पायर करना है। एक अहम बात याद रखिएगा, एग्ज़ामिनर अच्छे नंबर उसको देगा जो उसके लिए पेपर चेक करने में आसानी पैदा करेगा। तो स्टूडेंट, पहली बात याद रखिएगा, एग्ज़ामिनर उस बच्चे से इंस्पायर होता है जो कि अपने पेपर को साफ़ सुथरा रखता है, साफ़ सुथरा लिख करके आता है। अब साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन का ये मतलब हरगिज़ ना लीजिएगा कि आपने पेपर बिल्कुल ही खाली साफ़ सुथरा एग्जामिनर को देकर आना है। ऐसा आपने नहीं करना, आपने साफ़ सुथरा लिखना है। स्टूडेंट, अगला पॉइंट है अवॉइड बेसिक मिस्टेक। आपने बुनियादी गलतियां नहीं करनी। बहुत से तालिब इल्म एग्जामिनर को इंस्पायर करने के लिए बहुत सी गलतियां करते हैं, जैसा कि वो ये समझते हैं कि उनका ये गलतफहमी होती है कि वो जितना ज़्यादा लेंथी पेपर लिखेंगे उतने ज़्यादा उनको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है। एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करने के बाद आपके पेपर का वज़न करके आपको नंबर नहीं देता। तो आप बच्चे इसमें करते क्या है कि बच्चे पेपर की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए चौड़े चौड़े मार्जिन लगाते हैं, जिससे उनके पेज की जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है और वो ज़्यादा शीटें लगा पाते हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि एग्ज़ामिनर आपसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है, एग्ज़ामिनर आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला है, एग्ज़ामिनर का बरसों का तजुर्बा है। वो ये समझ जाता है कि ये बच्चा लायक बनने की कोशिश कर रहा है, असल में बच्चा लायक नहीं है। और बहुत से बच्चे शीटों को भरने के लिए एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। जब वो एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं तो इससे भी एग्ज़ामिनर पर गलत इंप्रेशन जाता है। और बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, जब उनका सवाल मुकम्मल हो जाता है और उनका पेज 50% से ज़्यादा खाली रहता है
تو وہ اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ رول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا صفحہ 50% سے زیادہ خالی ہے تو آپ وہیں سے اگلے نئے سوال کو سٹارٹ کر دیں، آپ نیکسٹ پیج پر نہ جائیں۔ تو اسٹوڈنٹ آپ نے ان ساری بیسک مسٹیکس کو کیا کرنا ہے، ایوائڈ کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو امپریشن ہے ایگزامینر پہ اچھا جائے، غلط امپریشن آپ کا نہ جائے۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی سوال اینڈ کر لیں، جب بھی کوئی سوال آپ کا مکمل ہو جائے، چاہے وہ لانگ سوال ہو چاہے وہ شارٹ سوال ہو، آپ نے اینڈنگ لائن لازمی لگانی ہے، آپ نے اس کو کلوزنگ لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ اینڈنگ لائن نہیں لگاتے تو اس سے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر یہ سمجھتا ہے کہ ابھی سوال میں کچھ لکھا جانا باقی ہے، تو اسی لیے وہ آپ کو نمبر کم دیتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایگزامینر جلدی میں کیا کرتا ہے، پیپر کو چیک کرتا ہے، کیونکہ اس کو پیپر چیک کرنے کا معاوضہ ملتا ہے، اس کو پیمنٹ ملتی ہے، تو اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیپر کو چیک کیے جائیں، اور اس کے چلتے وہ سم ٹائم دو سوالوں کو ایک سمجھ کے چیک کرتا ہے، جس سے آپ کو ایک سوال کے نمبر ملتے ہیں دو سوال کرنے پر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ جب بھی لانگ یا شارٹ کوشچن کر لیں، آپ نے اینڈنگ لائن لازمی لگانی ہے، تاکہ پروپر پارٹیشن کے ذریعے سے یہ ظاہر ہو سکے کہ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ بات کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پیپر ریلیونٹ لکھنا ہے۔ بہت سے بچے کیا کرتے ہیں، ارریلیونٹ لکھتے ہیں یا ایگزامینر کو رول کرتے ہیں، ایگزامینر کو رول کرتے کرتے گھما پھرا کر آنسر دیتے ہیں، جو کہ ایگزامینر کو پسند نہیں ہوتا۔ بہت سے لائق طالب علم کا یہ گلہ ہوتا ہے، یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت ہی کم دیا گیا، کیونکہ ان کے پاس کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ایک سوال کو بہت زیادہ لمبا کر کے لکھتے ہیں، 4 لائنوں والے سوال کو وہ ایک پیج پر لے کر چلے جاتے ہیں، جس سے ان کا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ ان کے مائنڈ میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایگزامینر ہماری ان حرکتوں سے خوش ہوگا، لیکن ایگزامینر پہ اچھا تاثر نہیں جاتا۔ مثال لیجیے گا کہ ایگزامینر نے آپ سے کہا کہ نیوٹن کے پہلے قانون کی آپ اسٹیٹمنٹ دیجئے، آپ نے لکھنا اسٹارٹ کیا کہ نیوٹن اس صدی میں پیدا ہوئے ہیں، نیوٹن کے یہ کارنامے تھے، پھر انہوں نے پہلا قانون بنایا، پھر دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، اور بالآخر نیوٹن صاحب کو قبر میں اتار کر وہ سکون کا سانس لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے نہ رولنگ کرنی ہے، نہ آپ نے ارریلیونٹ آپ نے آنسر دینا ہے، آپ نے ہمیشہ ریلیونٹ آنسر دینا ہے، ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے، جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے اسی کے مطابق آنسر دینا ہے، تاکہ آپ کا پیپر سیمیٹریکل ہو اور ایگزامینر آپ کو اچھے نمبر دیں۔ اسٹوڈنٹ اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے کیا کرنا ہے، کسی چیز کو کاٹنا ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے کوئی لائن غلط ہو گئی تو کائنڈلی آپ ریموور استعمال نہ کریں، کیونکہ جب آپ ریموور استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی بورڈ کی کاپیز 3 سے 4 مہینوں کے بعد چیک ہوتی ہیں، آپ کا رزلٹ لیٹ آتا ہے، کیونکہ جو ریموور آپ جب استعمال کرتے ہیں اس کے بیک سائڈ پر جو لکھا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا بھی ریموو ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ، اور آپ کی ہیڈنگز جو ہوتی ہیں ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ریموور کو ایوائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے ایک پراپر اس پہ ایک لائن لگانی ہے جو کہ ظاہر کرے کہ آپ نے اس ورڈ کو کینسل کر دیا، اور لائن کے دونوں اینڈ پر آپ چھوٹا سا کراس لگا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ ایگزامینر کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہو چکا ہے، آپ اس کو نہ پڑھیں، آپ آگے سے پڑھیں، تو ایگزامینر نہ آپ کے نمبر کاٹے گا، نہ آپ کا پیپر گندا ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ اگلا مین پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہیومن سائیکولوجی کو، انسانی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے پیپر کو کیٹاگرائز کر لیں، اپنے کوشچنس کو کیٹاگرائز کر لیں۔ پہلے نمبر پہ اچھا آنے والا سوال، دوسرے نمبر پر اچھا سوال، تیسرے نمبر پر آنے والا اچھا سوال آپ کیٹاگرائز کر لیں، اور سب سے پہلے آپ نے دوسرے نمبر پہ جو آپ کو اچھا سوال آتا ہے آپ نے اس کو پہلے نمبر پر کرنا ہے، اور پہلے نمبر پہ جو آپ کو اچھا سوال آتا ہے آپ نے اس کو دوسرے نمبر پر کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، کیونکہ ایگزامینر یہ سمجھتا ہے کہ پہلا سوال تو ہر بچہ ٹھیک کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، تو وہ سرسری سے چیک کر کے آپ کو سوال کے اچھے نمبر دے گا، اور جب دوسرے سوال کو بغور چیک کرنے کے لیے آئے گا، کیونکہ دوسرے نمبر پر آپ نے پہلے نمبر پر اچھا سوال، پہلے نمبر پر آنے والا اچھا سوال کیا ہوگا، تو آپ کو وہ اس کے اچھے نمبر تو دے گا، ساتھ میں اس کا یہ تاثر بھی بن جائے گا کہ یہ لائق بچہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے مناسب سے سوال کرنا ہے، تو جب آپ اس ردم کو فالو کریں گے تو تیسرے نمبر پہ جو آپ کا جو مناسب سے سوال ہوگا، ماٹھا سے سوال ہوگا، اس کے نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ ایگزامینر کا یہ تاثر بن چکا ہوگا کہ آپ ایک لائق طالب علم ہیں۔ اور سب سے آخر میں آپ نے جو آپ کو تیسرے نمبر پہ سوال آتا ہے آپ نے وہ سوال کرنا ہے، تاکہ آپ کی موٹیویشن برقرار رہے کہ اب بھی میرے پر لکھنے کے لیے اچھا کنٹینٹ باقی ہے۔
تو اگر آپ اس سیمیٹری کو فالو کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہوگا سیمیٹرک ہو جائے گا، آپ کا پیپر میں ایک ردم آ جائے گا اور آپ کو اس کے اچھے نمبر ملیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا، جب کبھی آپ پیپر کر لیں تو آخری کے 5 یا 10 منٹ آپ بچا کے رکھیں، اس میں آپ نے اپنے پیپر کو ریوائز کرنا ہے، آپ نے ریویژن کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے لائق طالب علم بھی کیا کرتے ہیں، پیپر میں کچھ مس کر جاتے ہیں۔ اس ریویژن کے چلتے آپ کو آپ کی غلطیاں معلوم ہوں گی، آپ ان کو بر وقت ٹھیک کر پائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنا مکمل اسٹیشنری کا سامان اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی گھڑی موجود ہو، آپ کے پاس آپ پانی کی بوتل موجود ہو، آپ کے پاس ایکسٹرا پین موجود ہوں اور ساری کی ساری چیزیں آپ کی موجود ہوں۔ جیسے ایک سولجر جب لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس لڑائی کا، جنگ کا سارا ساز و سامان موجود ہوتا ہے اور وہ وکٹری حاصل کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی پراپر اسٹیشنری کمپلیٹ کر کے لے کے جانی ہے اپنے ساتھ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسٹوڈنٹس، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ ان تمام تر پوائنٹس کے بینیفٹ اس طالب علم کو ملیں گے جو کہ کیا کرے گا، پریکٹس کرے گا۔ اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، پریکٹس جو ہوتی ہے انسان کو نیئر ٹو پرفیکٹ لے کر جاتی ہے، کیونکہ پرفیکٹ ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پریکٹس کچھ اس طرح سے کرنی ہے، آپ اپنے پاس پیپر کو اٹھا لیجئے، اپنے آپ ماڈل پیپر کو اٹھا لیجئے اور آپ اس کو اٹیمپٹ کرنا اسٹارٹ کر لیجئے کہ اس طرح سے مارجن لگایا جائے تو یہ خوبصورت لگتی ہے، اگر اس طرح سے لائن لگائی جائے تو یہ اچھی لگتی ہے، اس طرح سے اینڈنگ لائن لگائی جائے تو اس کا زیادہ امپریشن آتا ہے، ہیڈنگ اس طرح سے لگائی جائے تو اس کا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو جب آپ یہ ساری کی ساری پریکٹس اس طرح سے کریں گے اور آپ نے اس سے کرنا ہے، کیا دیے گئے وقت میں آپ اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کر پا رہے ہیں؟ اگر آپ اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کو اسپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے، آپ اپنی اسپیڈ کو بڑھائیے۔ تو آپ نے ساری کی ساری پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ایگزام کا فیئر ہوتا ہے، اس پریکٹس کرنے سے آپ کے ایگزام کا فیئر بھی کم ہوگا اور آپ ایگزام میں اچھا پرفارم کر پائیں گے۔ تو پریکٹس لازمی کیجئے، اللہ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے اور آپ کو بڑی منزل کا مسافر بنائے۔ وش یو آل دا ویری بیسٹ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔